کھرکو کا علاقہ ضلع گانچے بلتستان میں واقع ہے۔ یہ علاقہ سطح سمندر سے 8000 سے زائد فٹ بلندی پر دریائے شوک کے کنارے واقع ہے۔ یہ علاقہ گانچے کے ضلعی ہیڈ کوارٹر سے تقریباً 20 کلومیٹر اور اسکردو شہر سے تقریباً 80 کلومیٹر کی مسافت پر موجود ہے۔ علاقے کی مشہور شخصیت چیئرمین عبدالکریم نے جی بی پاک ٹی وی کو خانقاہ معلیٰ کھرکو کے بارے میں بتایا کہ کھرکو ایک یونین کونسل ہے اور گنجان آباد علاقہ ہے۔ جب امیر کبیر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ اسلام کے سلسلے میں بلتستان تشریف لائے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے گربوں نامی گاؤں میں مسجد تعمیر کرائی۔ اس خانقاہ میں کھرکو لہر سے لے کر ملایار تک تمام علاقے سے لوگ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے یہاں جمع ہوتے تھے۔ خانقاہ معلیٰ گاؤں سے اوپر کی جانب ایک مقام پر بنی ہوئی تھی۔ تقریباً 200 سال پہلے ایک شدید اور تباہ کن سیلاب آیا اور اس نے خانقاہ معلیٰ کی عمارت کو منہدم کر دیا۔ شدید نقصانات اور مالی مشکلات کا سامنا ہونے کے باوجود علاقے کے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک خانقاہ کی دوبارہ تعمیر کرائی۔ چونکہ یہ خانقاہ غربت کے دور میں بنی تھی، اس لیے دیگر علاقوں میں موجود خانقاہوں کی طرح شاندار انداز میں تعمیر نہیں ہو سکی تھی اور وسعت کے اعتبار سے بھی کم گنجائش تھی۔ روز بروز آبادی میں اضافے کے باعث خانقاہ معلیٰ میں گنجائش کم پڑتی گئی۔ چنانچہ علاقے کے معززین نے یہ محسوس کیا کہ اس خانقاہ معلیٰ کی تعمیر اور توسیع ہونی چاہیے تاکہ آبادی کے تناسب سے خانقاہ معلیٰ میں گنجائش پیدا کی جا سکے۔ حضرت امیر کبیر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے ملا محمد شیروانی کو مسجد کی خطابت اور امامت کی ذمہ داری سونپی تھی۔ ان کی اولاد نے خانقاہ کے معاملات بہتر طریقے سے چلائے، تاہم کئی نسلیں گزرنے کے بعد ایک امام اخوند محمد نے کرس جا کر اس وقت کے پیر سید جلال سید الاخیار رحمۃ اللہ علیہ سے رابطہ کیا اور ان سے علاقۂ کھرکو کے لیے کسی سید زادے کو نامزد کرنے کی درخواست کی۔ اس پر میر جلال سید الاخیار نے فرمایا، میں اپنے فرزندوں میں سے کسی کو اس شرط پر کھرکو میں میر وائز مقرر کرتا ہوں کہ اہل علاقہ ان کی معاش کا کوئی سلسلہ یا انتظام کریں۔ چنانچہ ایک معاہدے کے تحت میر معز الدین رحمۃ اللہ علیہ کو علاقۂ کھرکو میں میر وائز بنا کر بھیجا گیا۔ ان کے بعد سے اب تک ان کی نسلیں خانقاہ معلیٰ کی خدمت اور امامت کی ذمہ داریاں احسن طریقے سے ادا کر رہی ہیں۔ امیر کبیر سے جب تبلیغ اسلامی سلسلے میں یا شخص نہ کھری مریدین الن فی بات لا کھرکو دی خانقو پہلا قائم سون دی خانقو پس دون پینو ینگ گار خانقاہ میت پین پا یہ نو پورا کھرکو اکٹھے ہوئن پا اس غریبی دے حالات پو وینو دوسرے دی موجودہ خانقو تعمیر بیس پین وہاں بیس پین سک دو وہاں دی خانقو چونچہ خستہ سونزد پا آبادی سان تھل سے کنی نوشے سے پہ خانقوں سے خودیو لے ہی عظیم الشان چی بے سیف شو آسون فمت سک اپون گوپی خانقو غبوس ورگوی جو دوسرے انشاءاللہ آیا نیا فشو نیت پہ انہوں 30 غبوس اچھا اور گوپی خانقو پر زنگائی سی 4 فٹ لین پین اچھا 4.5 تقریباً یہ سکی دو گائے لین سے جو اور نظال سون بچے شان تک رکھشے کوشش ہے۔ اگر ہم خانقاہ معلیٰ کی جدید تعمیر اور توسیع کی بات کریں تو مشرق کی طرف سے 3 دروازے، 7 بڑے روشن دان اور 2 بڑی کھڑکیاں رکھی گئی ہیں، جبکہ شمال اور جنوب کی سائڈ پر 5 بڑی کھڑکیاں اور 5 ہی روشن دان موجود ہیں۔
کھڑکیاں ہال کے اندر جبکہ روشندان اعتکاف خانے کے اوپر بنائے گئے ہیں۔ خانقاہ کے احاطے میں ہی ایک گنبد نما مینارہ بھی بنایا گیا ہے۔ گنجائش کے اعتبار سے خانقاہ معلیٰ کے مرکزی ہال میں تقریباً 1300 جبکہ اطراف کے حجروں کے اوپر 100 نمازی بیک وقت نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی مجموعی طور پر 1550 افراد ہال کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جلسوں اور محافل کے مواقع پر 4,500 سے 5,000 افراد بیک وقت اجتماع میں شریک ہو سکتے ہیں۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ اس خانقاہ معلیٰ کے بارے میں معلومات زیادہ سے زیادہ عام کیے جا سکیں۔ اگر آپ کے پاس بھی اس خانقاہ معلیٰ کے بارے میں قدیم تاریخی معلومات موجود ہوں تو کمنٹ سیکشن میں شیئر کر سکتے ہیں تاکہ ہم اپنی معلومات کو مزید بہتر اور جامع بنا سکیں۔